اہم خبر شامل کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ سے۔ طیب بتائیے۔ سپریم کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 10 جنوری 2024 کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پہلے پیش ہونے کا کہا اور پھر 20 دن بعد اسی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار تک نہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے متعلقہ ججز نے جو ہے وہ صرف سرٹیفکیٹ کے اجراء کے معاملے کو تو دیکھا، لیکن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے سے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلو طئی کی ہے۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے، تاہم پشاور ہائی کورٹ کا کے اختیارات میں دخل اندازی جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو صرف سرٹیفکیٹ کے اجراء تک جو ہے وہ محدود کر دیا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 209 کی شق 1 کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ہی سرٹیفکیٹ کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے۔ برطانیہ میں انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کوئی مخصوص قانون موجود نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں وہاں پر بھی پارٹی الیکشن نہیں کراتی۔ اس سوال سے سپریم کورٹ نے بورس جانسن کی مثال دیتے ہوئے فیصلے میں کہا ہے کہ 2022 میں بورس جانسن وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہوئے لیکن انہوں نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے اندر انتخابات ہوئے اور جس کے بعد الزبتھ ٹرس نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا اور رشی سونک کو جو ہے شکست دی۔ بعد میں الزبتھ ٹرس نے بھی استعفیٰ دے دیا تو کنزرویٹو پارٹی نے جو ہے وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ رشی سونکر کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ واضح طور کے اوپر کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ووٹ کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ بہت شکریہ طیب بلوچ ان تفصیلات کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔